حضرت کعب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ سمندر کے کسی جزیرے میں ایک قوم ہے جو نصرانیت کی علم بردار ہے۔ ہر سال وہ 1000 جہاز تیار کرتے ہیں اور جہاز تیار کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ چاہے نہ چاہے تم ان جہازوں پر سوار ہو جاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ سمندر میں ان کو ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تیز ہوا بھیجتا ہے جو ان کے جہازوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ بار بار جہاز بناتے ہیں اور یہی سلسلہ ہوتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ یہ معاملہ مکمل فرمانا چاہے گا تو ایسے جہاز بنائے جائیں گے کہ اس سے پہلے کبھی سمندر میں ایسے جہاز نہیں چلے ہوں گے۔ پھر یہ لوگ کہیں گے کہ انشاءاللہ تم سوار ہو جاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ سوار ہو جائیں گے۔ وہ قسطنطنیہ سے گزریں گے۔ فرمایا کہ قسطنطنیہ والے ان سے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ وہ پوچھیں گے تم کون ہو؟ تو یہ کہیں گے کہ ہم نصرانیت کے علمدار لوگ ہیں، اس قوم کی طرف ہم جا رہے ہیں جس نے ہمیں ہمارے اور ہمارے آباء و اجداد کے ملک سے نکالا ہے۔ کعب کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ والے اپنے جہازوں سے ان کی مدد کریں گے۔ آگے فرمایا کہ پھر یہ عقا کی بندرگاہ پر آئیں گے اور وہاں کشتیوں کو نکال کر جلا دیں گے اور کہیں گے یہ ہماری اور ہمارے باپ دادوں کی سرزمین ہے۔ حضرت کعب نے فرمایا اس وقت امیر المومنین بیت المقدس میں ہوں گے، چنانچہ امیر مصر والوں سے، عراق والوں سے اور یمن والوں سے امداد طلب کرنے کے لیے قاصد بھیجیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان کا قاصد مصر والوں کا یہ پیغام لے کر آئے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سمندر والے لوگ ہیں، یعنی ہماری سرحدیں سمندر میں ہیں اور سمندر سرکش ہے، یعنی طاقتور دشمن سمندر میں آیا ہوا ہے، سو اہل مصر ان کی مدد نہیں کریں گے۔ ان کا قاصد اہل عراق کا جواب لے کر آئے گا اور کہے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سمندر والے ہیں اور سمندر سرکش ہے، لہٰذا وہ بھی امداد نہیں کریں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ یمن والے اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ حضرت کعب نے آگے بیان کیا کہ اس خبر کو چھپایا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ ان کا قاصد حمص سے گزرے گا، وہاں صورتحال یہ ہوگی کہ حمص میں موجود اجمی لوگوں نے یعنی کافروں نے وہاں کے مسلمانوں کو تنگ کر رکھا ہوگا۔ اس بات کی خبر یہ قاصد مسلمانوں کے امیر کو دے گا۔ وہ کہیں گے کہ اب ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ ہر شہر میں مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ حمص والوں کی جانب بڑھیں گے، چنانچہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے، 1/3 اونٹوں کی دم پکڑ کر بیٹھ جائیں گے، یعنی جہاد میں نہیں جائیں گے اور لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اور ایسی گمنام سرزمین میں مریں گے جہاں ان کی کسی کو خیر خبر بھی نہ ہوگی۔ آگے فرمایا کہ نہ تو یہ اپنے گھر والوں ہی کے پاس جا سکیں گے اور نہ ہی جنت دیکھ سکیں گے اور باقی 1/3 فاتح ہوں گے۔ پھر لبنان کے پہاڑ میں کافروں کا پیچھا کرتے ہوئے خلیج تک پہنچ جائیں گے اور امارات انہی کے سپرد ہو جائے گی جو لوگوں کے امیر تھے۔ جھنڈا اٹھانے والا جھنڈا اٹھائے گا اور جھنڈے کو گاڑ دے گا اور صبح کی نماز کا وضو کرنے کے لیے پانی کے پاس آئے گا۔ راوی کہتے ہیں پانی ان سے دور چلا جائے گا، وہ اس پانی کے پیچھے جائیں گے تو وہ اور دور چلا جائے گا، چنانچہ وہ یہ صورتحال دیکھیں گے تو اپنا جھنڈا اٹھائیں گے اور پانی کا پیچھا کرتے کرتے اس کنارے کو پار کر جائیں گے، وہاں پہنچ کر پھر جھنڈا گاڑ دیں گے، پھر اعلان کریں گے کہ اے لوگو اس خلیج کو پار کر جاؤ، کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو اسی طرح پھاڑ کر راستہ بنا دیا ہے جیسے بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا، چنانچہ لوگ سمندر پار کر جائیں گے۔ یہ روایت کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں بھی نقل کی ہے۔ جب پہلی بار مسلمانوں کے امیر سے پانی دور جائے گا تو وہ وضو کرنے کے لیے اس کے پیچھے جائیں گے، پھر دور جائے گا، پھر پیچھے جائیں گے، اس طرح کافی دور تک پانی کے پیچھے جائیں گے لیکن سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ کیوں دور جا رہا ہے۔ اس طرح جب ایک کنارہ پار کر جائیں گے تو پھر سمجھ جائیں گے کہ یہ تو اللہ نے سمندر میں ان کے لیے راستہ بنا دیا ہے، چنانچہ وہ لوگوں کو بتائیں گے اور تمام لوگ سمندر پار کر جائیں گے۔ جنگ خلیج 1991 کے وقت امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے بحری بیڑے جس انداز میں دنیا کے سامنے آئے، اس سے پہلے ایسے بحری جہاز کبھی سمندر کی پشت پر نظر نہیں آئے تھے۔ البتہ اس بات کا کچھ علم نہیں کہ ان کی یہ پہلی کوشش تھی یا اس سے پہلے بھی یہ کفار بحری بیڑے بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور وہ تباہ ہوئے ہیں۔ اہل مغرب میں یہ خوبی ہے کہ وہ ناکامیوں پر دل برداشتہ ہو کر بیٹھ نہیں جاتے بلکہ ان سے سبق حاصل کرتے ہیں اور پھر دوبارہ اپنے مقصد کو پورا کرنے میں جٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کی ان اچھی عادت کو یوں بیان فرمایا ہے،
مستورد قریشی نے حضرت عمر بن عاص کے سامنے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب رومیوں اہل مغرب کی اکثریت ہوگی۔ اس پر عمر بن عاص نے کہا کہ غور کرو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ مستورد قریشی نے کہا میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے۔ پھر حضرت عمر بن عاص نے پھر کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو یہ بھی سن لو کہ انہی میں یہ 4 عادات بھی ہیں۔ نمبر 1، فتنے کے وقت وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار ہوتے ہیں۔ دوسرے، اور کسی مصیبت کے بعد دوسرے کے مقابلے بہت جلد سنبھلنے والے ہوتے ہیں۔ تیسرا، بھاگ جانے کے بعد سب سے پہلے لوٹ آنے والے ہوتے ہیں۔ چوتھا، وہ مسکینوں، یتیموں اور ضعیفوں کے بہت خیرخواہ ہوتے ہیں۔ اور پانچویں بہترین خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ بادشاہوں کے ظلم کو سب سے زیادہ روکنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی بعید نہیں کہ وہ کئی سالوں سے بحری بیڑے بنا رہے ہوں اور ہر بار اللہ تعالیٰ ان کے بیڑے تباہ کر دیتا ہو۔ چونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا ان کی مرضی کے بغیر کوئی خبر کم ہی باہر آتی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے ہاتھوں اس طاقتور کفر کو ختم کرانے کا ارادہ کیا تو ان کو جزیرۃ العرب میں لے آیا، اور عالمی کفر اپنی قوت اور بحری بیڑوں کے ساتھ اترتا ہوا آیا ہے۔ اس بحری بیڑے میں ابراہیمی لنکن نامی جہاز بھی ہے۔ یہ طیارہ بردار جہاز ہے۔ یہ پانی پر تیرتا ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ اس جہاز کی لمبائی 1108 فٹ اور چوڑائی 257 فٹ ہے۔ اس میں 5500 افراد کی رہائش کے لیے کوارٹر بنے ہوئے ہیں، جو 3 مہینے تک اس میں بغیر کسی باہر کی مدد کے رہ سکتے ہیں۔ اس جہاز کا اپنا ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشن ہے، اپنا ڈاک خانہ اور 2 باربر شاپ ہیں۔ اس میں 2 نیوکلیئر ری ایکٹر بھی ہیں۔ اس میں 80 جنگی طیارے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں اور 1 منٹ میں 4 طیارے حملے کے لیے پرواز کر سکتے ہیں۔ جہاں تک سمندر کے جزیروں کا تعلق ہے، جہاں کے لوگ نصرانیت کے علم بردار ہیں، تو اس میں اس وقت سر فہرست امریکہ اور برطانیہ ہیں۔ ان کے جزیروں میں کتنے ہی جزیرے ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں باہر کی دنیا کو ہوا بھی نہیں لگنے دی جاتی۔ اس کے علاوہ بحیرہ اوقیانوس اٹلانٹک اوکین میں کتنے ہی گمنام جزائر ہیں جہاں کفر کی خفیہ سرگرمیاں جاری ہیں اور دنیا والوں کو کچھ پتہ بھی نہیں لگ پاتا۔